جو باقی ادارے ہیں ان کا کام ہے امن و امان دینا، وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔ ایک وزیر اعلیٰ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے دوسری پالیسی، ایک جرنیل آتا ہے ایک پالیسی، دوسرا جرنیل آتا ہے دوسری پالیسی، ایک وزیر اعظم آتا ہے ایک پالیسی، دوسرا وزیر اعظم آتا ہے ایک پالیسی۔ خیبر پختونخوا تجربہ گاہ نہیں ہے، یہاں کے لوگ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، نہ بھیڑ بکریاں ہیں۔ آپ کی ناکام پالیسی سے تمام خیبر پختونخوا کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں، تمام مکتبہ فکر کے لوگ یہاں اسمبلی کے چھت تلے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی یہ پالیسی ناکام ہے، یہ کام نہیں کرے گی، کہ ان کی ناکام پالیسی کا ملبہ خیبر پختونخوا کی حکومت پر اور بیوروکریسی پر آنے والا ہے۔ ہمارے سی این جی اسٹیشنز بند کر رہے ہیں، ہمارے غریب طبقے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ تو صاف صاف بات ہے کہ آپ جو ہیں زبردستی خیبر پختونخوا کی عوام کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرے۔ ہم آئین کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں آئین کے حلف لیتے ہیں کہ ہم اس آئین کے تحت حلف لے رہے ہیں کہ پاکستان کا دفاع کریں گے، اس آئین کا دفاع کریں گے۔ تو آئین کا دفاع تو یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 128 کے ہمارے سی این جی اسٹیشن کو گیس دیں۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اگر گندم شارٹ ہے تو ہمیں گندم دے دیں۔ تو اگر آپ یہ چیزیں بھی ہمیں نہیں دے رہے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آئین کی بات کریں۔ ہم سب کچھ دے رہے ہیں۔ آج 1991 ایکارڈ کے بعد جو خیبر پختونخوا کا پانی کا شیئر ہے ہمیں نہیں ملا۔ اگر اپنے پانی کا شیئر مل جائے، ہمیں کسی صوبے سے گندم نہیں چاہیے، پھر جس صوبے کو گندم چاہیے ہوگی ہم ان کو دیں گے اور بندش بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ مسلسل جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، یہ نفرتیں بڑھا رہی ہے۔ اس لیے میں آج اپنے تمام ایڈمنسٹریشن کو یہ ہدایت دیتا ہوں، آپ لوگوں نے اس غیر آئینی کام میں وفاق کے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کرنا ہے، یا وہ جتنی کنزیوم کر سکتا ہے اس سے اضافی ہوگا تو وہ باقی پاکستان کو دے گا، لیکن 508 پروڈیوس کرنے کے باوجود 150 بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہے، یہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ آپ بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں، یہاں پر دہشت گردی دوبارہ لاتے ہیں، یہاں پر جو ہے خیبر پختونخوا کے حالات دوبارہ خراب کرتے ہیں، ہم اس پر تنقید کرتے ہیں۔ ہم یہاں جو ہمارا آپ کی اس ناکام پالیسی سے خیبر پختونخوا کا امن خراب ہوا ہے، آپ کی ناکام پالیسی سے تمام خیبر پختونخوا کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں، تمام مکتبہ فکر کے لوگ یہاں اسمبلی کے چھت تلے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی یہ پالیسی ناکام ہے، یہ کام نہیں کرے گی۔ اور یہ میں آپ سب کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ کچھ ہی دن ہیں کہ ان کی ناکام پالیسی کا ملبہ خیبر پختونخوا کی حکومت پر اور بیوروکریسی پر آنے والا ہے۔ صرف آپ انتظار کریں، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ان کی یہ پالیسی ناکام ہوگی۔ ابھی جو ان کی یہ پالیسی ہے کہ یہ ہمارے سی این جی اسٹیشنز بند کر رہے ہیں، ہمارے غریب طبقے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے غریب کو سب سے مہنگا آٹا دے رہے ہیں، تو اس سے ہوگا کیا؟ یہ تو صاف صاف بات ہے کہ آپ جو ہیں زبردستی خیبر پختونخوا کی عوام کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرے جس سے آپ کو نقصان ہو۔ آئین آرٹیکل 151 کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، آرٹیکل 158 کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ دونوں جو ہیں غیر جمہوری، غیر آئینی کام کر رہے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا کی عوام جب ان کو پتہ لگے گا کہ کوئی بندہ یا کوئی کچھ ایسے مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں اور مسلسل جو ہے ان کو بند کلی کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا کی عوام پھر فیصلہ کرے گی، کیونکہ پورے پاکستان کو آئین کے اس کتاب نے جوڑا ہوا ہے۔ آپ اس آئین کا کتاب نہیں مانیں گے، آپ قانون نہیں مانیں گے، تو پھر کون مانے گا؟ پھر تو آپ کی اپنی اور ہماری اپنی۔ تو لہٰذا خیبر پختونخوا کی عوام کو باقی مجبور نہ کیا جائے، ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے، یہ امتیازی سلوک مزید بند ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں پاکستان کی بھی بلائی ہے اور اس میں جو ہے ہم سب کی بلائی ہے۔ شکریہ۔ سی این جی میں ان کے لیے چھوڑا، گورنر صاحب کے لیے چھوڑا ہے سی این جی۔ صحیح ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ اور معذرت بھی، کیونکہ ہم میٹنگ تھوڑی، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ایشو کے پی کے حوالے سے تھے اور دونوں بڑے الارمنگ ایشوز تھے، جو صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سب سے غریب طبقے ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہا تھا۔ تو میں اسپیکر صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے آج حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھے بٹھایا اس ایشو پہ، مجھے بھی دعوت دی، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب بھی صوبے کی امن کی بات ہوگی، صوبے کی خوشحالی کی بات ہوگی، صوبے کی ترقی کی بات ہوگی،
چاہے جو بھی حکومت ہوگا ہم ان کو سپورٹ کریں گے تاکہ اس میں روڑے نہیں اٹکا جائیں۔ آج کے ایجنڈے کی طرف آتے ہیں۔ اسپیکر صاحب نے بھی اور سی ایم صاحب نے بھی اس پہ بات کی۔ دیکھیں، دو امپورٹنٹ ایشو ہے، ایک سی این جی کے حوالے سے اور ایک گندم کی ترسیل کے حوالے سے ہے۔ سی این جی کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ آرٹیکل جو ہے 158 جو کہتا ہے کہ جس صوبے میں اگر آپ کے پاس ویل ہیں، پہلے اس صوبے کی آپ کنزمپشن اس کو پوری کریں گے، اس کے بعد آپ کسی اور کو دیں گے۔ تو آج ہم اگر کہیں کہ 508 ایم ایف سی ایف ڈی سے ہمیں صرف 30-40 بھی دے دیں تو وہ بھی ہمیں اگر وفاق نہ دے اور کہے کہ نہیں آپ کو ایک بوند بھی نہیں۔ ایک طرف لاک ڈاؤن ہوتا ہے، وزیر اعظم صاحب اعلان کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے، تیل کی کمی ہونی چاہیے، پیٹرول زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، پیٹرول کی مصنوعات مہنگی ہو چکی ہیں، تو اس کا سیکنڈ آپشن تو سی این جی ہے، تو آپ سی این جی بھی بند کر دیں گے تو پھر کیسے وہ چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ ہوئی؟ اور وہ سی این جی کوئی عمرہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور، ایک چنگچی ڈرائیور، ایک وین سوزوکی والا وہ خرچ کر رہے ہیں، اس کو وہ نہیں مل رہی اور نے بند کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم نے بار بار اس پہ وفاق سے بھی رابطہ کیا اور ہم ابھی بھی رابطے میں ہیں، لیڈر آف اپوزیشن صاحب بھی وفاق کے ساتھ رابطے میں، اور ہم نے یہ مقدمہ کیونکہ وفاق کی نمائندگی میں کرتا ہوں اور میں نے وفاق کو بار بار اس پہ کہا ہے کہ ہمارے صوبے کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عوام سی این جی ایسوسیشن سارے اس سے سفر کر رہے ہیں، اس سے حکومت سفر نہیں کری بلکہ عام پبلک سفر کر رہی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب دیکھیں، آج جیسے سی ایم صاحب نے کہا کہ اگر آج ہم سستی گیس دے رہے ہیں اپنے ریاست کو، آج ہم پانی دے رہے ہیں، آج ہم پیٹرول دے رہے ہیں، مختلف چیزیں بجلی دے رہے ہیں، ہم مائننگ ملز ہمارے پاس ہے، سیولائزیشن ہمارے پاس ہے، ہم سب کچھ دے رہے ہیں۔ آج 1991 ایکارڈ کے بعد جو خیبر پختونخوا کا پانی کا شیئر ہے ہمیں نہیں ملا، سندھ کو مل گیا، پنجاب کو مل گیا، بلوچستان کو پہنچنے والے تقریباً پہنچ چکا ہے، سندھ اور پنجاب کے ایڈیشنل نہروں پہ پانی پہ لڑ رہے ہیں، اور ہمیں جو بنیادی حصہ ہمارا تھا 1991 ایکارڈ کا وہ بھی آج تک ہمیں نہیں ملا۔ تو سی ایم صاحب سے ہماری ریکویسٹ تھی کہ آپ اس کیس کو وفاق کے ساتھ آپ بھی مل کے اٹھاتے ہیں کہ ہمیں اگر اپنے پانی کا شیئر مل جائے، ہمیں کسی صوبے سے گندم نہیں چاہیے، پھر جس صوبے کو گندم چاہیے ہوگی ہم ان کو دیں گے اور بندش بھی نہیں کریں گے، یہ بھی ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں عوام سے آواز اٹھ رہی ہے کہ اگر خیبر پختونخوا یہ ساری چیزیں ریاست کو دے رہے تو آج ریاست ہماری گندم پہ کیوں خاموش ہے؟ ایک غریب آدمی اگر مہنگی روٹی لے رہا ہے تو اس پہ وفاق کیوں پڑ رہا ہے؟ میں آج اس پلیٹ فارم سے دوبارہ وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ آپ خود اس پہ نوٹس لیں۔ آپ نے ہمیشہ چیزوں پہ بڑی تیزی سے شہباز سپیڈ سے نوٹس لیے، لیکن کے پی کے اس ایشو پہ آپ نے وہ شہباز سپیڈ نہیں دکھائی جو آپ کو دکھانی چاہیے تھی۔ اس پہ شاید آپ کو صحیح بریف نہیں کیا گیا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا اپنے منسٹریوں کی طرف سے یا علم ہے، لیکن اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم کہیں گے کہ آپ اس شہباز سپیڈ کو ذرا گیئر لگائیں۔ لیڈر آف اپوزیشن صاحب بھی موجود ہیں، ان کی نمائندگی وہاں پر ہے، تو یہ ہمارا ایک بڑا برننگ ایشو ہے، کیونکہ کل اگر یہ ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم اپنے صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے پھر، کیونکہ ہمارے صوبے کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی، اگر ہمیں روٹی نہیں ملے گی، اگر ایک غریب کو روٹی نہیں ملے گی تو کیا کرے گا؟ روڈوں پہ نکلے گا۔ اگر غریب بندے کو سی این جی نہیں ملے گی کیا کرے گا؟ روڈوں پہ نکلے گا۔ تو لہٰذا میری پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہوگی، ہم ابھی بھی رابطے میں ہیں ان کے نمائندوں کے ساتھ، اور میں کہوں گا کہ بالکل اس پہ فل فور ایکشن لیں اور ہمارے صوبے کا جو ایک برننگ ایشو ہے اس کو سالو کیا جائے۔ یہ بڑے بھائی کا تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن اس وقت جو بڑا بھائی کا جو رول ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، آج ہم اپنے فوج کے، اپنے پولیس کے، اپنے ایف سی کے، اپنے سویلین کے جنازے اٹھا رہے ہیں، آج ہم فرنٹ لائن پہ بھی ہیں، آج سب کچھ ہم مطلب ہے کہ ادھر ہمارے ساتھ جو چیزیں امن و امان کی سچویشن ہے یا باقی چیزیں ہیں وہ بھی ہم لڑ رہے ہیں، معاشی طور پر بھی ہم کمزور ہیں کیونکہ روزگار نہیں مل رہا دہشت گردی کی وجہ سے، باقی چیزیں، اور اوپر سے اگر یہ ہمارے پاس یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی مختلف جگہوں سے آوازیں اٹھتی ہیں اور اس آوازوں کو نہیں اٹھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم فیڈریشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور فیڈریشن ہی اس چیز سے مضبوط ہوگی کہ آج وزیر اعظم صاحب ایکشن لیں اور ود ان 24 آور جو ہمارا مسئلہ اور ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، ہم آئین کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں آئین کے حلف لیتے ہیں کہ ہم اس آئین کے تحت حلف لے رہے ہیں کہ پاکستان کا دفاع کریں گے، اس آئین کا دفاع کریں گے۔ تو آئین کا دفاع تو یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 158 کے ہمارے سی این جی اسٹیشنز کو گیس دیں، ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اگر گندم شارٹ ہے تو ہمیں آپ گندم دے دیں۔ تو اگر آپ یہ چیزیں بھی ہمیں نہیں دے رہے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آئین کی بات کریں، روزانہ اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں آئین آئین آئین، آپ کے سامنے بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ آئین کی بات کرتے ہیں۔ تو اس آئین کو فالو کرنا چاہیے، اس سبز کتاب کو 1973 کے آئین کو فالو کرنا چاہیے جو ہمیں کہتا ہے کہ جو بھی اس کے آرٹیکلز ہیں
اس کے تحت جو چیزیں ہونی چاہیے. میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور میں اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اس فورم پہ, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہونی چاہیے, پارلیمنٹ سپریم ہے, انہوں نے آج پارلیمنٹ کی اس بلڈنگ میں ہم سب کو اکٹھا کیا, خیبر پختونخوا کے ایشو کو اکٹھا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن کے بھی, اپنے پارلیمانی لیڈران ہیں, مختلف ساری سیاسی جماعت کے پارلیمانی لیڈران موجود ہیں, کیبنٹ کے ممبران موجود تھے, اور میں میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ایشو پہ ہم سب کم از کم خیبر پختونخوا کے لیے اکٹھے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو آپ سب لوگ دوستوں کا مشکور بھی ہوا, معذرت خواہ بھی, جس طرح سب نے کہا کہ آپ لوگوں نے ویٹ کیا, کب سے ہم بریفنگ میں بزی تھے. اسپیکر صاحب نے بات کی, سیم صاحب نے بات کی, گورنر صاحب نے تفصیل سے بات کی. میں ایک دو باتیں آج اگر ہم اکٹھے بیٹھے ادھر موجود ہیں سارے, گورنمنٹ بھی, اپوزیشن بھی, الحمدللہ گورنر صاحب کی تشریف رکھتے, وہ وفاق کا نمائندہ ہے, پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ, اور ہم تو اپوزیشن ہے, ہم بھی ساتھ ہیں. تو مین دو ایشوز ہے جس کا تفصیل سے بات ہوئی, ایک CNG کا ہے اور ایک فلور کا ایشو ہے. جس طرح گورنر صاحب نے بات کی تو اس ایشو پر یہ سفر جو ہے پختونخوا کے عوام میں, اور جب بھی پبلک کا ایشو آتا ہے, پختونخوا کا ایشو آتا ہے, تو بینگ دی ریزیڈنٹ آف دس پروونس, تو اس ایشو پر ہم سیاست کو پیچھے رکھتے ہیں اور یہ ایشوز آگے رکھتے ہیں. تو جس طرح گورنر صاحب نے کہا کہ پی صاحب سے بات کریں گے, میں بھی رابطے میں ہوں اور ہونی چاہیے, یہ چیزیں اس کے نوٹس پہ ہیں, اور یہ جینوئن رائٹ ہے ہماری. CNG کا کیس ہے یا فلور کا ہے, جو بریفنگ ہم نے دی, تو آفیشیلی کوئی وہ قدم وہ چکر نہیں ہے, وہ چیز میں کلیئر کرتا چلو. جو بریفنگ ہم لے چکے ہیں فلور پر بھی پلس CNG پر بھی, تو ایک جو فورم بنی ہے جو انٹرنیشنل سیناریو ہے, اس میں NCMC ہے, تو ایک میں اپیل کرتا ہوں کہ اس میں پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے, تو پختونخوا کی نمائندگی اس میں ہونی چاہیے. جدھر یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ پرائیورٹائز کرتے ہیں کہ پرائیورٹی کیا ہے اور کس کو دینا چاہیے, کہ جو انٹرنیشنل سپلائی کم ہوئی ہے, تو اس میں نمائندگی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ گورنر صاحب وفاق کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ ان کو ڈال بھی رہے, ابھی اور بھی شہباز اسپیڈ کی اس نے بات کی, تو گورنر صاحب بھی تھوڑا وہ اسپیڈ پکڑے, اور اس صوبے کے لیے ہم سارے اکٹھے ہیں, اور وہ اسپیڈ ہم زیادہ کریں گے. چیف منسٹر صاحب بھی ہے, گورنر صاحب بھی ہے, ہم بھی ساتھ دیں گے. جو جنون ایشوز ہیں اس صوبے کے, تو اس میں پہلے بھی جو بات ادھر ہوئی ملیٹنسی کے حوالے سے اگر بات ہوئی, تو اس فلور پر میں اسپیکر صاحب کا مشکور ہوں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا, ہم ساتھ ہی بیٹھے, ساتھ ہی ہم نے بات کی. اس طرح اور جو چیزیں آئی صوبے کے حوالے سے, تو اس پر ہم ساتھ رہے. جو جنرل ایشوز ہے, کامن ایشوز ہے, تو یہ صوبہ ہم سب کا ہے, تو اس میں ہم سارا اپنا انپٹ دیں گے. بہت شکریہ. گورنر صاحب یہ بتائیں کہ آپ ایک منٹ صبر کریں. اچھا, اس میں جو گورنر صاحب نے CRBC کی اور واٹر شیئر کی جو بات کی, تو اس میں ہم خیبر پختونخوا کی حکومت اپنا شیئر دے رہی ہے, لیکن وفاق کی طرف سے جو شیئر کمٹ کیا گیا ہے وہ شیئر ہمیں نہیں مل رہا. اسی طرح وفاق کی طرف سے جو خیبر پختونخوا میں باقی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں, اس میں ہم برج فائنینسنگ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وفاق ہمیں جواب نہیں دے رہا. نادرن بائی پاس جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہے, اس میں 5 بلین صوبائی حکومت آلریڈی پارک کر چکی ہے, لیکن وفاق ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. ادھر جو رنگ روڈ سے نیچے ہمارا بس سٹینڈ بن رہا ہے, ٹرمینل تقریباً پاکستان کا سب سے بڑا ہے بس ٹرمینل ہے, لیکن اس میں بھی جو ہے وفاق ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی. جو NHA ہے وہ ہمیں راستہ نہیں دے رہی. تو یہ مسلسل جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے, یہ نفرتیں بڑھا رہی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو گیس کی بندش ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, اور خیبر پختونخوا کی حکومت کوئی بھی غیر آئینی قدم سپورٹ نہیں کرے گی. اس لیے میں آج اپنے تمام ایڈمنسٹریشن کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ گیس کی بندش غیر آئینی ہے, آپ لوگوں نے اس غیر آئینی کام میں وفاق کے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کرنا. شکریہ. دیکھیں, بات چیت پرائم منسٹر سے بات چیت پہ نہیں ہوئی, اس پہ ہماری جو ہے وہ جو انہوں نے NCMC کی جو انہوں نے بتایا, اس پہ میری آج چیمہ صاحب سے بات ہوئی ہے, میری جو ہے پیٹرولیم منسٹر سے بات ہوئی ہے, اور رونق سنگھ صاحب سے بات ہوئی ہے, اور ان کو ہم نے کہا کہ ہم نے میٹنگز بھی ہوئی ہیں.
اور ہم اس میں کہا کہ اب ہم جو ہے اگر آپ اس میں صحیح یا تو یہ کہ اب ہمارے فلور ایسوسیشن اور ہمارے خاص کر سی این جی ایسوسیشن اور ہمارے نمائندگان کو بلائیں، ان کو آپ مطمئن کریں. اگر آپ مطمئن نہیں کریں گے اور خاموشی اختیار کریں ایسے کریں تو یہ نہیں ہوتا. تو ایسا انشاءاللہ آج اس پہ کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے اور انشاءاللہ ہم اس امید سے ہیں کہ ہم اپنا جو مقدمہ ہے دیکھیں. آج وفاق کو بھی سوچنا چاہیے، تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت اور اپوزیشن اکٹھی پریس کانفرنس اس حوالے سے کر رہی ہے. تو ایک برننگ ایشو ہے، اس پہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی سیاست کر رہے ہیں، یہ ہمارے صوبے کا ایشو ہے اور صوبے کے ایشو پہ ہم اکٹھے ہو کر انشاءاللہ مستقبل میں کام ریاض بھائی ایک منٹ ریاض بھائی بات کر رہے ہیں. سی ایم صاحب، آپ ایک مطالبہ اور یا ریکویسٹ آپ کے دو ایشوز کے حوالے سے، گندم اور سی این جی کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ کوئی ڈیڈ لائن آپ نے رکھی ہے کہ کب تک یہ ہو، اور اگر اس کے باوجود نہ ہو تو کیا حکمت عملی اس میں کوئی ہوا کہ کیا ہوگا نیکسٹ؟ دیکھیں، ہمارے جو فلور مل ایسوسیشنس کے ہیں ان کو بھی ہم نے روکا ہوا ہے. ہمارے جو سی این جی ایسوسیشن کے دوست ہیں ان کو بھی ہم نے روکا ہوا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو. یہ کوئی غیر آئینی یا جو ہے کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے آپ سے کر رہی ہے. آئین اور قانون میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہے. تو ہمارے پاس آپشن موجود ہے، ہم مل کر سی این جی ایسوسیشن، فلور مل ایسوسیشن، خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ حکومت میں ہیں چاہے اپوزیشن میں، اور خیبر پختونخوا کی عوام، یہ ایک آواز ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ روڈوں پر آئے گی. سید صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت بھی ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ چاروں بلکہ پانچوں مل کے جا کے وزیر اعظم سے ملیں، اور یہ کہ وزیر اعظم کے سامنے وہاں پہ رہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم باقاعدہ لیٹرز کر چکے ہیں اور گورنر صاحب بھی آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ یہ بات اٹھا چکے ہیں. ہم باقاعدہ خیبر پختونخوا کی حکومت لیٹرز کر چکے ہیں. صوبائی اسمبلی کے فلور پر ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یک آواز ہو کر باقاعدہ ریزولوشن بھی پاس کر چکی ہے. یہ تمام چیزیں اگر فرض کرے نہیں مانتی اور ایک میٹنگ سے مسئلہ حل ہوتا ہے، تو میٹنگ تو میں نے تقریباً 6 میٹنگز کی ہے، اس میں ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. ہمارا جو ہے نہ این ایف سی شیئر ہمیں ملا، نہ جو ہمارے باقی بقایا جات ہے، چاہے این ایچ پی میں ہے چاہے باقی ہے، کوئی بھی ہمیں نہیں ملا. اور اوپر سے جو ہے جو ہمارا اے ایم پی ہے جو 37 بلین وفاق نے کمٹ کیا تھا، اس پر 12 ارب روپے کا کٹ لگا کر وہ 25 ارب روپے کر دیا. سہیل صاحب یہ بتائیے گا، اگر یہی غیر آئینی اقدامات لگاتار جاری ہوئے وفاق کی جانب سے، تو کیا آپ لوگوں کی صوبائی حکومت جو ہے گیس یا بجلی کی ترسیل وفاق پہ بند کرے گی یا نہیں؟ ہم ہر آئینی اور قانونی راستہ اپنائیں گے انشاءاللہ. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی بھی مطمئن نہیں نکلا. وہاں پر جتنی بھی ہمارے ملاقاتیں ہوئیں اس میں باتیں ہوئی، لیکن مطمئن بندہ تب نکلتا ہے جب مسئلے حل ہوتے ہیں. ہمارے خیبر پختونخوا کا ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. وہ جس کمیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو میں نے اپروو نہیں کیا، کیونکہ ڈیولپمنٹ کام یہاں پر لیجسلیشن، یہاں جو ہے انتظامی امور، یہ دیکھنا جو ہے ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ کا اور بیوروکریسی کا کام ہے. جو باقی ادارے ہیں ان کا کام ہے امن و امان دیکھنا. وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہترین نتائج نکلیں گے. دیکھیں، تمام حکمت عملی تیار ہیں، صرف سی این جی اور گندم پر نہیں. ہمارا جو مالی مقدمہ ہے وہ ہماری جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم نے ایک حکمت عملی بنائی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد آپ کو نظر آئے گی، اور اس میں ایک حکمت عملی میں تمام چیزیں موجود ہیں انشاءاللہ. یہ بات صاحب آپ کر لیں جی. دیکھیں، یہاں پر جو کور ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر میں نے حل بتا دیا تھا، اور جو سٹیپس تھے وہ سب میں نے ان کو پہلے ہی بتا دیے تھے، لیکن اس میں سے ایک پر بھی عمل نہیں. بدقسمتی سے یہ حالات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. میں بار بار جو ہے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر فرض کریں مداخلت بند ہو جائیں اور صرف خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ یہ بیٹھ کر ایک حکمت عملی جو ہم چاہتے ہیں وہ حکمت عملی بنے اور اس پر عمل ہو، تو 100 دن میں جو ہے خیبر پختونخوا میں امن ہو سکتا ہے. ادھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف جا رہے ہیں اور ہم دوسری طرف جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کراس دا بورڈ جو ہے یہاں پر ایک پالیسی بنائی جائے جس دوبارہ چینج نہ ہو، کہ مطلب یہاں پر ایک وزیر اعلیٰ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے دوسری پالیسی، ایک جرنیل آتا ہے ایک پالیسی، دوسرا جرنیل آتا ہے دوسری پالیسی، ایک وزیر اعظم آتا ہے ایک پالیسی، دوسرا وزیر اعظم آتا ہے ایک پالیسی. خیبر پختونخوا تجربہ گاہ نہیں ہے، یہاں کے لوگ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، نہ بھیڑ بکریاں ہیں.
یہاں انسان بستے ہیں جو پاکستانی ہیں اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں اور پاکستان کے لیے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں یہاں کے امن کے لیے, یہاں کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے. تو اس لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے اور دیر پا اور پائیدار امن کے لیے یہی واحد حل ہے. باقی مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو.